أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیت نمبر 180، 181 اور 182، سورہ البقرہ، پارہ نمبر 2، صفحہ نمبر ہے 26۔ کتب علیکم، فرض کیا گیا تم پر، اذا حضر، جب حاضر ہو، احدکم الموت، تم میں سے کسی ایک کو موت، ان ترکا، اگر چھوڑا اس نے، خیرن الوصیۃ، خیر کا ایک معنی مال بھی ہوتا ہے، جیسا کل ہم نے پڑھا تھا انہ لحب الخیر لشدید، اگر چھوڑا ہے اس نے مال۔ اچھا، کیا فرض کیا گیا ہے؟ الوصیۃ، وصیت کرنا، للوالدین، والدین کے لیے، والاقربین، اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، دستور کے مطابق، حقا، یہ حق ہے، علی المتقین، پرہیزگاروں پر، فمن بدلہ، پس جس نے بدل ڈالا، اس وصیت کو، بعدما، بعد اس کے، سمعہ، کہ سنا اس نے اس کو، فإنما، بس بے شک، اسمہ، اس بدلنے کا گناہ، علی الذین، ان لوگوں پر ہے، یبدلونہ، جو اس کو بدل ڈالیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، سمیع، سننے والا ہے، علیم، جاننے والا ہے۔ فمن خاف، بس جو کوئی خوف کھائے، من موصٍ، وصیت کرنے والے سے، جنفاً، زیادتی کا، او اثماً، یا گناہ کا، فاصلح بینہم، پس اصلاح کرا دے ان کے درمیان، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، غفور الرحیم، بخشنے والا مہربان ہے۔ ضابطۂ فوجداری کے بعد یہ ضابطۂ دیوانی ہے جو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں عطا فرمایا ہے۔ بڑا ہی اہم مسئلہ ہے وصیت کا، لیکن وصیت کون کرے گا؟ ان ترک خیرن، اگر اس نے اپنے پیچھے مال چھوڑا ہو۔ اگر مال ہی نہیں ہے تو پھر وصیت کس بات کی ہے؟ مال ہو اور وصیت کر سکتا ہے وہ 1/3 مال کے اندر ہے۔ ظاہر ہے وصیت اس نے زندگی کے اندر کرنی ہے، لیکن اللہ نے یہاں فرمایا اذا حضر احدکم، جب تم میں سے کسی ایک کو موت محسوس ہونے لگے، اس کے آثار نظر آ جائیں، تو اس کو چاہیے کہ وصیت کر دے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی بندے کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس کی وہ وصیت کرنا چاہتا ہے تو ایک روایت میں 2 راتیں، ایک میں 3 راتیں، 3 راتوں سے زیادہ اس پر نہیں گزرنا چاہیے کہ اسے اپنی وصیت جو ہے وہ لکھ کر رکھ لینی چاہیے۔ اچھا، اب مسئلہ ہے وصیت کرنے کا۔
کہ پہلے کی یہ آیت جو ہے نا یہ پہلے نازل ہوئی، اور اس کے بعد آگے سورہ نساء کی آیتیں ہیں جن میں وراثت کے احکام نازل ہوئے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے تمام وارثوں کے حصے مقرر کر دیے تو پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے کے اندر بڑا کلیئر کٹ اعلان کر دیا کہ لا وصیۃ لوارث۔ اب چونکہ اللہ نے تمام وارثوں کے حصے مقرر کر دیے ہیں، لہذا اب کسی وصیت کے حق میں وراثت، اب کسی وارث کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی، منع کر دیا۔ اور 1,24,000 یا 45,000 صحابہ کے سامنے آپ نے یہ اعلان کیا، امت کا اجماع ہے اس بات پر۔ قرآن کریم کے اندر جو 6 آیتیں یا ان کے احکامات منسوخ مانے جاتے ہیں، امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں کا سب سے پہلا یہی ہے کہ جب وہ آیت نازل ہو گئی تو یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اب جن کے اللہ نے حصے مقرر کر دیے ہیں ان کے حق میں آپ وصیت نہیں کر سکتے، جن کے حصے مقرر نہیں کیے ان کے بارے میں آپ وصیت کر سکتے ہیں۔ اچھا، اگر وصیت کر دی اس نے 2/3 مال، 1/3 جو اس کا حق ہے اس سے زیادہ کی تو وہ نافذ نہیں ہوگی، اس کو بدل دینا چاہیے۔ اور اگر اچھا نافذ بھی ہونا ہے، یہ اس کی موت کے بعد ہی ہونا ہے نا، پہلے تو نہیں ہونا۔ جو جائز وارث ہیں اس کے اگر وہ اجازت دے دیں کہ لو جی آپ 1/3 سے زیادہ مال کے اندر بھی مطلب ہے کہ آپ وصیت کر سکتے ہیں، تو وہ کوئی بندہ اپنا حق چھوڑ دے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن ان کی اجازت اس کی موت کے بعد جو ہے نا نافذ ہوگی، زندگی میں نہیں۔ اگر ایک بندے نے وصیت کر دی زندگی کے اندر لیکن بعد میں اسے چینج کرنا چاہتا ہے تو شریعت اس کو یہ حق دیتی ہے، کر دے، وہ اپنی ساری وصیت ختم کر دے یا اس میں سے کچھ حصہ جو ہے نا وہ کم کر دے یا زیادہ کر دے، جس طرح کرنا چاہتا ہے وہ کر دے۔ لیکن وصیت کرتے وقت اسے 2-3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ وہ چیزیں کیا ہیں کہ اگر اس کے ذمے کوئی قرض ہے یا فرائض باقی ہیں، دیکھو حج کرنا فرض تھا، زندگی میں موقع نہیں ملا، بیمار ہو گیا، نہیں کر سکا، تو سب سے پہلے وصیت کرے کہ میرے ذمے جو حج ہے فرض ہو چکا، مجھے وسعت مالی اللہ نے عطا فرمائی تھی، میرے مرنے کے بعد کسی کو حج بدل کروا دینا۔ زکوٰۃ اگر اس نے 1 سال کی یا کئی سال کی زکاتیں ادا نہیں کی، ان کی وصیت کرے کہ لو جی میرے ذمے یہ زکاتیں ہیں، وہ آپ نے ادا کر کے اس کے بعد پھر آپ نے وراثت تقسیم کرنی۔ کیونکہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے تو کہا کہ یہ جب وصیت نافذ ہوگی یہ قرض ادا کرنے کے بعد ہے، لیکن یہ جو فرائض ہیں ہاں جی، یا اس کے ذمے کوئی روزے تھے، کوئی نمازیں تھیں، اس کا جو ہے نا وہ وصیت کر گیا کہ میرے مرنے کے بعد جو ہے نا اتنی میری نمازیں باقی رہتی ہیں اور ایک نماز کا فدیہ اتنا ہے جتنا ایک روزے کا ہے، تو 5 نمازوں کے 5 فدیے اور 6 وطروں کا، ایک دن کا یہ حساب لگا دیں، 2.25 سیر کے حساب سے گندم کا یہ 6 فدیے ایک دن کے بن جاتے ہیں، اس طرح روزے کا ایک فدیہ کے برابر ہے۔ 2.25 سیر گندم، 2.25 سیر گندم یا اس کی قیمت ہے، اسے بھی لگا لی جائے۔ اچھا، تو اب یہ ان فرائض کی جو وصیت ہے یہ کرنا لازم ہے اس کے اوپر۔ اگر وہ وصیت نہیں کر کے گیا لیکن اس کے ذمہ باقی ہیں، اولاد اپنی طرف سے اگر کر دیتی ہے تو یہ اولاد کی نیکی ہے اور اس کا بوجھ وہاں سے کم ہو جائے گا۔ ایک بندے کے روزے رہ گئے، ہاں جی نمازیں رہ گئی، حج فرض تھا، حج، اور علماء نے لکھا اگر حج بدل اس نے وصیت کی ہے اور 1/3 کے اندر اس حج کا خرچہ پورا نہیں ہوتا، پہلے ہوتا تھا نا کہ لوگ اپنی سواریوں پہ یا جاتے تھے، پیدل جاتے تھے زیادہ، انہوں نے کہا اگر فرض کریں یہاں سے اگر اس کا خرچہ پورا نہیں ہوتا تو کراچی سے کسی کو کرا دے، جتنے پیسے وہ پورے ہوتے ہیں، اور یا اگر دوسرے وارث جو ہیں وہ اپنے حق میں سے اور ڈال دیں کہ ابا جی کا حج پورا ہو جائے بدلتا، تو وہ کر سکتے ہیں ایسا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ اس کا وصیت کا مسئلہ بیان فرما دیا
اور ارشاد فرمایا اچھا یہ بھی ہے کہ اگر کسی وارث کو محروم کرنے کے لیے وصیت کر دیتا ہے یا اپنا مال جو ہے زندگی کے اندر وقف کر جائے، ہاں جی، کہ یہ مسجد کو دے دیا میں نے، مدرسے کو دے دیا، یا یتیم خانے کو، قبرستان کے لیے دے دیا، یہ سارے کا سارا اگر زندگی کے اندر، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر خرچ کرتا رہے، بعد کے اندر جب وصیت کرنی ہے، آگے آ رہا ہے مسئلہ، تو ہو سکتا ہے جنہوں نے وصیت سنی ہے وہ اس کو بدل دیں، اس کے مطابق عمل ہی نہ کریں وہ، تو یہ کیا کرے گا؟ مثلاً اگر کوئی دور کا رشتہ دار ہے اس کے لیے وصیت کر جاتا ہے یہ، یا بیٹوں کے ہوتے ہوئے پوتوں کو وراثت نہیں ملتی، اس نے پوتے کے لیے کر دی، اور جن کے لیے وصیت کی ہے ان کو پتہ نہیں ہے، اگر پتہ ہو تو تقاضا کریں، وہ کوئی دور رہتے ہیں رشتہ دار جن کے بارے میں کر گیا، تو یہ ساری چیزیں ہیں، اگر اس کو بعد کے اندر کوئی بدلے گا تو وہ گناہ گار ہے۔ لیکن اگر اس نے اپنے کسی بیٹے کو جس سے یہ ناراض تھا اس کو آگ کر دیا اپنی جائیداد سے، تو اس کو حق نہیں ہے، کیونکہ اس کا بیٹا اس کو اللہ نے بنایا ہے اور وراثت کا حق اسے اللہ نے عطا کیا ہے، تو یہ بندہ اگر اسے کرے گا تو گناہ گار ہے، حق اس کو وراثت میں ملنا ہی ملنا ہے، اس کے بعد بھی مل کے رہے گا۔ آپ کیا فرما رہے تھے؟ شریعت کے مطابق اسے تقسیم کر دی ہے، ہاں ٹھیک ہے، اگر حصہ اس نے سب کو دے دیا، بیٹیوں کو ان کا حصہ دے دیا ہے، وہ ان میرڈ ہیں تو بیٹوں پر لازم نہیں ہے، اپنی طرف سے اگر وہ کر دیں تو ان کی مہربانی، ادروائز ان کے اوپر فرض نہیں ہے، کیونکہ اگر حصہ وہ لے چکی ہیں اپنا۔ لیکن ہمارے یہاں جو کیا جاتا ہے پنجاب کے اندر یا ہمارے علاقوں میں بر صغیر میں، وہ کہتے ہیں جی بیٹیوں کی شادی کر دی تھی ہم نے اس لیے وراثت نہیں دیتے ان کو، تو بھائی اگر بیٹیوں کی شادی کی تھی تو بیٹوں کی بھی تو کی ہے، سارے مال کے وہ وارث بن جائیں گے، ہاں جی۔ اپنے وارثوں کو ہاں جی محروم کرنے کی نیت سے وصیت کرنا گناہ ہے، گناہ ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ پہ بیمار ہو گئے، اور بیمار ایسے ہوئے کہ موت کے آثار نظر آنے لگے، نبی علیہ السلام ان کی تیمارداری کے لیے گئے، عیادت کے لیے، اور یہ بھی تھا کہ ہجرت کرنے کے بعد ایک بندہ وہاں پر فوت ہو جائے جہاں سے اس نے ہجرت کی تھی، اس کو پسند نہیں کیا گیا، آپ چلے گئے وہاں، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری ایک بیٹی ہے جس کو میری وراثت پہنچے گی، میرا بہت بڑا میرے پاس بہت سارا مال ہے، تو کیا میں سارے مال کی وصیت کر دوں، کسی کو دے جاؤں؟ آپ نے فرمایا نہیں، نے کہا 2/3 مال کو کر دوں میں وراثت، اپنا وصیت کر دوں؟ آپ نے نہیں، انہوں نے کہا جی میں آدھے مال کی کر دوں؟ آپ نے نہیں، نے کہا جی تیسرے حصے کو؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، یہ تیسرا حصہ جو ہے فذالک الثلث والثلث کثیر، میں تیسرا حصہ بھی بہت زیادہ ہے بھائی، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ تم اپنے وارثوں کو ہاں جی اس حالت کے اندر نہ چھوڑ جاؤ کہ بعد کے اندر وہ مانگتے پھریں لوگوں سے، بلکہ ان کو غنی کر کے جاؤ، چھوڑ کے جاؤ ان کے لیے، تاکہ وہ اچھے طریقے سے اپنی زندگی کو گزاریں۔ تو اس لیے اگر اس نے کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے وصیت کر دی کہ یا کسی کے ساتھ پیار زیادہ تھا رشتہ داروں میں سے، چاہے وہ دور کا ہی ہو، اس کے لیے زیادہ کر گیا، تو بعد والے جو ہیں اس کو بیلنس کر دیں، تو اللہ کہتا ہے جو بیلنس کریں گے اس کو تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ویسے وصیت کو بدلنے کا بہت بڑا گناہ ہے، بعض لوگ وصیت کر جاتے ہیں میرا جنازہ فلاں بندہ پڑھائے، ٹھیک ہے جی، وہ اسے کہیں آ کے پڑھائے اگر وہ آ سکتے ہیں۔ ہاں ہاں میں نے کہا نا بیٹا لاڈلا اس کو زیادہ دینا چاہتا ہے، یا پوتے کے ذمہ لگانا، پوتے کے لیے کرنا چاہتا ہے، ہاں جی، یہ ساری باتیں جو ہے نا وہ جن کے حصے مقرر کر دیے گئے ہیں اب ان کے لیے وہ وصیت نہیں کر سکتے، یہ بات تو وہ گناہ گار ہے، اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی اس کی پکڑ ہوگی، بعد کے اندر بھائی اگر بہنوں کو نہیں دیتے یا جی پھوپھیوں کو نہیں دیتے تو وہ پکڑ ہوگی اس کے
تو گناہ ہے نا، یہ گناہ ہے کہ قبر بھاری ہوگی، قبر کے اندر پکڑ ہوگی، آگے جا کے حساب دینا پڑے گا. ہاں جی، اللہ تعالیٰ حصے تو اللہ نے مقرر کی ہے. حق سے محروم کرنے کا جو ہے نا گناہ ہے بہت بڑا. ہاں ایسا ہوتا ہے ہمارے یہاں، اس ہمارے علاقے میں یہ ساری باتیں چلتی ہیں. اچھا چلو جو ہوتا رہتا ہے، ہم کسی کی بات نہیں کھا کر اوور آل جنرل بات کرتے ہیں کہ جو ہے نا گناہ کی وسیع کسی کو کسی کے حق سے محروم کرنے کے لیے یا کسی کو زیادہ نوازنے کے لیے اگر ایسا کر دیتا ہے تو اس کی اجازت شریعت نہیں دیتی. ٹھیک ہے جی. ہاں 1/3 کے اندر اس کا اپنا مال ہے، اس کے اندر وہ کر سکتا ہے 1/3 کے اندر، لیکن اس کے اندر بھی گناہ کی وصیت نہیں کر سکتا. مثلا یہ کہیں کہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں، اگر یہ کہیں ہاں جی کہ چلیں تو وصیت جو ہے کسی کو محروم کرنے کے لیے نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے جی. نہ کسی کو نوازنے کے لیے. 1/3 مال ہے، 1/3 مال کے اندر وہ وصیت کر سکتا ہے. اب وہ جتنی جس کو مرضی دے دے وہ اس کی مرضی ہے، لیکن یہ ساری چیزیں اس وقت نافذ ہوں گی من بعد وصیت، وصیت کرنے کے بعد جس نے کرنی ہے او دین یا قرضہ ہے. سب سے پہلے تو مرنے والے کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا اس کے مال میں سے، اس کے بعد اس کا قرضہ ہے، پھر اگر اس کے فرائض کچھ رہتے ہیں تو وہ سارے اس میں آئیں گے. ہاں جی. تو اس کے بعد اگر کوئی بچتا ہے تو وہ تقسیم ہو جائے گا، اگر نہیں بچے گا تو کوئی نہیں ہے، بات ختم ہو جائے گی. دیکھیں دو چیزیں ہیں. اگر زندگی کے اندر وہ کسی ایک کو نوازتا ہے، مثلا ایک صحابی ہے کہ یا رسول اللہ شادی تھی دوسری، یا مطلب میری بیوی کہتی ہے کہ میرے بیٹے کے نام جو ہے فلاں باغ جو ہے وہ لگا کے دے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے کتنے بیٹے ہیں؟ اور بھی ہیں؟ کہا جی اور بھی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ان کو بھی آپ نے دیا ہے باغ اتنے؟ کہا جی نہیں. تو نبی علیہ السلام نے فلا اشہد علی جور، میں ظلم کے اوپر گواہ نہیں بنتا میں، یا تو سب کو دو. علماء نے لکھا ہے کہ اگر تو وہ زندگی کے اندر کرتا ہے تو وہ تحفہ ہے، وراثت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر دے گا تو اس کے اندر پھر بیٹوں کو بیٹیوں کو برابر کرے گا. ویسے تو یہ ہے کہ بیٹی کا حصہ ایک ہے، بیٹے کا ڈبل ہے، یعنی 2 بیٹیوں کے برابر ایک بیٹے کا حصہ ہے. ہاں جی ایسے کہ، لیکن اگر زندگی کے اندر دینا چاہتا ہے اس طرح تحفہ ہبا کرنا چاہتا ہے تو سب کو برابر کرے گا، اس کے اندر پھر نہیں. لیکن اگر وراثت سمجھ کے تقسیم کرنا چاہتا ہے اپنی، کہ میں اپنی زندگی میں کر دوں، مرنی تو وراثت مرنے کے بعد ہے نا. ہاں نہیں وہ کوئی بات نہیں ہے، وہ تو پھر ہے کہ سیل کرو اور پیسہ تقسیم کر دو، بڑا اچھا ہے. ہاں جی بڑے آتے ہیں. باقی رہا یہ مسئلہ کہ بیٹیاں جو ہے نا اجازت دے دیں. ہاں جی مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا معرفت القرآن کے اندر، انہوں نے کہا کہ جو جس کا حصہ آتا ہے بہنوں کا یا بیٹیوں کا، ایک دفعہ ان کے نام لگائی جائے. اگر وہ غیر منقولہ جائیداد ہے اور وہ کچھ سالوں تک وہ اس کا بینیفٹ اٹھاتی رہیں، اس کی کمائی کھاتی رہیں، ان کو پتہ چل جائے کہ یہاں سے مجھے کیا کمائی آنی ہے، اس کے بعد اگر وہ اپنی خوشی کے ساتھ بھائیوں کے نام واپس لگوانا چاہیں ہاں جی تو اس کی اجازت اسلام دیتا ہے. ویسے یہ نہیں ہے کہ آئے ہیں جی بہتے یہ جی بہنوں نے اجازت دے دی یا نہیں، کوئی اجازت نہیں ہے، ان کی اجازت معتبری نہیں ہے. ہاں جی بھائی چھوٹ جائے گا، میکا چھوٹ جائے گا، ہاں جی گھر میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا، سارا گاؤں میں داخلہ بند ہو جائے گا، حکا پانی بند ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. وہ ڈر کے مارے بیچاری اجازت دے دیتی ہیں، اس اجازت کی شریعت اعتبار نہیں کرتی. لکھا علماء نے کہ ان کے نام جائیداد منتقل کروائی جائے، جو اس کی کمائی ہے اس کو وہ کھائیں کچھ دیر، ان کو پتہ چلے کہ اس میں سے کمائی کیا آتی ہے. اس کے بعد پھر اگر وہ دینا چاہیں تو شریعت اس میں رکاوٹ نہیں ہے، ورنہ اس پہلی اجازت کی شریعت اجازت اس کو اعتبار نہیں کرتی ہے. تو فرمایا کتب علیکم، فرض کر دیا گیا، علیکم تم پر، آجیں ترجمہ دوبارہ ہونے لگا ہے. علیکم السلام جی. 26 نمبر صفحہ ہے اور آیت نمبر 180 81 اور 82 جی ادھر. ہاں ادھر ہو رہا ہے. کتبہ
فرض کر دیا گیا علیکم تم پر اذا حضر جب حاضر ہو احدکم تم میں سے کسی ایک کو الموت موت یعنی موت کے آثار دکھنے شروع ہو جائیں تو ان تارکا اگر اس نے چھوڑا ہے خیرن مال یعنی خیر کا ایک معنی مال بھی ہے انہ لحب الخیر لشدید الوصیت وصیت کرنا فرض کر دیا گیا ہے وصیت کرنا للوالدین والدین کے لیے والاقربین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے بالمعروف دستور کے مطابق حقاً یہ حق ہے علی المتقین پرہیزگاروں پر فمن بدلہ جس نے بدل ڈالا اس وصیت کو بعد ما سمعہ اسے سننے کے بعد فإنما بس بے شک اسمہ اس کا گناہ علی الذین ان لوگوں کے ذمہ ہے یبدلونہ جنہوں نے اسے تبدیل کر دیا جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ رشتہ دار دور کا ہے کراچی میں ہے یہاں اس نے وصیت کر دی جنہوں نے سنا انہوں نے ان کو بتایا ہی نہیں جن کے بارے میں وصیت کی گئی ہے کہ ابھی ان کے حصے میں مال دے گیا ہے وہ یا کوئی قریب کا ہے اس کو بھی نہیں پتا چلا تو اس کو نہ دیں تو بدل دیں اس کو تو جو بدلے گا وہ گناہ گار ہے وصیت جب ہو گئی ہے تو پھر نہیں اچھا جی ان اللہ بے شک اللہ تعالی سمیع سننے والا ہے علیم جاننے والا ہے فمن خافا پس جو کوئی خوف کھائے من موسن وصیت کرنے والے سے جنفن زیادتی کی او اسمن یا گناہ کے ہاں جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا کہ بیٹا ہے اس کو آگ کر جاتا ہے کہ اس کے میری جائیداد نہ دینا تو یہ وصیت نافذ نہیں ہوگی کیونکہ اس بیٹے کو وارث اللہ نے بنایا ہے وہ رشتہ اللہ نے قائم کیا ہے یہ جو ہمارے یہاں آگ کا نیا قانون چلتا ہے نا یہ خلاف شریعت ہے یاد رکھنا کوئی بندہ اپنی اولاد کو اپنی جائیداد سے آگ نہیں کر سکتا ہمارے اس قانون میں کر دیتے ہیں لیکن وہاں نہیں ہے اچھا دوسری بات ہے گناہ کی بات ہے شاید آپ نے بڑا سنا ہوگا یہ قصور میں ایک بابا مرا اس نے کہا کہ جی جب میں مر جاؤں نا تو میرے جنازے کے ساتھ جناب ڈھول باجے بھی ہونے چاہیے جی بلکہ انہوں نے کہا جی ناچنے گانے والے بھی ہونے چاہیے دھوم دھام سے جنازہ میرا لے جانا ہے اخبار میں بھی یہ بات آئی تھی اچھا اگر ایسی کوئی گناہ کی وصیت کر گیا ہے تو اس کو تبدیل کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے جو بعد والے ہیں یا ایسا کہہ دے کہ میرے مرنے کے بعد تم نے نا حافظوں کو بلانا ہے یہ اتنے پیسے ان کے لیے ان سے پڑھوانا ہے اور یہ پیسے ان کو دے دینے ہیں یہ بھی جائز نہیں ہے کیونکہ اجرت جب آ جائے گی کسی چیز میں وہ درست نہیں رہتی ہاں ہمارے ہاں چلتا ہے لوگ کہتے ہیں جی جو آتا ہے ان کو کھلاتے بھی ہیں لیکن علماء نے لکھا ہے کہ جن سے پڑھوانا ہے ان کو کھلائیں مت اور جن کو کھلایا ہے ان سے پڑھوائیں مت دونوں کا ثواب ملے گا پڑھانے کا بھی اور کھلانے کا بھی لیکن جن سے پڑھوایا ان کو کھلا دیا ان کے اندر سارے مستحق نہیں ہوتے رشتہ دار امیر بھی ہوتے ہیں اور ایسے بھی ہیں جو مستحق نہیں ہے کھانے کے اس کے تو وہ درست نہیں ہے پڑھایا بھی برباد اور کھلایا بھی برباد ہے پڑھوا لیں کسی اور سے اور کھلائیں ذرا بلا کے دیکھیں نا کسی کو آپ لوگ کہیں جی تو کھوانا کوئی نہیں تو پڑھا نہ ہو آئے گا کوئی نہیں آتا تو اگر ایسی وصیت کر گیا تو وہ بھی باطل ہے ایسے گناہ کی کر گیا ہے کوئی مطلب کوئی لو جی سینما گھر بنا دے جی میرے تو بات یا فلانا کام کر دیا جی کو ایسا نہیں ہے خلاف شریعت کوئی بھی کام کر گیا ہے
یہ اب ہم آتے ہیں آپ کو دیکھتا ہے جی نہیں بالکل نہیں. اگر آپ نے کسی کو اصالہ ثواب کے لیے پڑھانا ہے، ویسے برکت کے لیے آپ پڑھا رہے ہیں تو کھلائیں، جی بھر کے کھلائیں ان کو. اگر آپ نے اصالہ ثواب کے لیے بلایا کسی کو تو جن سے پڑھوایا ان کو مت کھلائیں، وہ کہیں اور دے دیں، پڑھوا لیں کسی اور سے. نہیں تو خود پڑھے نا. جتنا درد مجھے ہے میرے بھرنے والے کا اتنا اسحاق صاحب کو تو نہیں ہو سکتا، نہ چوہدری صاحب کو ہو سکتا ہے. خود کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے اس دن عرض کیا تھا نا، کہتے کتنے چلے ہونے قرآن لین چلنے پڑے پڑھائے کتنے لے آتے نہیں اتنی قرآن کتنے 300 روپیہ جی. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، مذاق بنا دیا دین کو بندے نے. تو بھائی ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. ہاں جو بندے جنہوں نے وصیت کو سنا ہے وہ بیلنس کریں گے اس کو. اگر گناہ کی کر گیا اچھا، اگر وارث نہیں کر رہے نا تو حاکم کے اوپر لازم قرار دیا کہ جو وقت کا حاکم ہے وہ بدل دیں. گناہ کی جو ہے نا وہ نہیں چلے گی. اب دیکھو نا حسینبا بنا دو، اچھا ہاں صحیح کر گیا ہے، قبرستان کے لیے جگہ دے گیا، وقف کر گیا ہے، مسجد کے لیے، کسی مدرسے کے لیے، کہیں نلکا لگوا دیا، موٹر لگوا دی، یہ ٹھیک ہے. جو وصیت جائز ہے اس کو نافذ کرنا لازم ہے بعد والوں پر، اور بدلنے میں گناہ ہے ان کے اوپر، پکڑ ہوگی اللہ کے ہم کی. لیکن اگر وہ گناہ کی کر گئے ہیں یا بیٹے کو آگ کر دیا ہے زندگی کے اندر ہے، ابھی وہ کہہ رہا ہے جی میں نے اس کو نہیں دینا، تو درمیان میں بندے پڑے ہیں صلح کرائیں کہ دیکھو جی میاں جی اللہ نے اپنا جی وارث بنایا ہے تو تسی یہ کی ظلم کر کے جان لگے. ہاں جی، یا جیسے کہتے ہیں جی بیٹوں کے نام زیادہ سارے لگوا گیا، بیٹیوں کے نام نہیں ہے. تو بھائی یہ وصیت نافذ نہیں ہے، اسے توڑا جائے اور بیٹیوں کو حق دیا جائے، کیونکہ اللہ نے بیٹیوں کو حق دیا ہے، بندہ نہیں دے رہا. وہ کسی سے نہیں لیتی گی. یہ کہتے ہیں جی شادی کر دی، بیٹوں کی شادی بھی تو کی ہے، ان پہ خرچہ نہیں ہوا، وراثت کے وارث تو وہی بنیں گے نا. تو بیٹیوں کو جو ہے نا کیوں کیا جاتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی اگر اجازت دے دیں، انہوں نے کہا جی ان کی اجازت معتبر نہیں ہے. دیکھا علماء کرام نے، فقہا نے، کہ ان کے نام زیادہ لگوائیں، وہ اس کی کمائی کھاتی رہیں، ان کو اندازہ ہو کہ یہاں سے کیا ارننگ ہو رہی ہے. اس کے بعد اگر اپنی خوشی سے دوبارہ لگوانا چاہیں بھائیوں کے نام تو لگوا دیں، شریعت اس پہ کوئی قدغن نہیں لگاتی. لیکن یہ پہلے ہی جی لو جی میں لینی نہیں ہے، انہوں پتا ہے میرے سے نہ کرو، کسی نے گھر بڑا نہیں دینا، میکے چھوٹ جائیں گے، گاؤں میں کوئی نہیں داخل ہونے دیتا. تو اس اجازت کا جو خوف سے دی جائے، شریعت اس کا اعتبار نہیں کرتی ہے. ہاں جو کوئی وصیت کرنے والے سے خوف کھاتا ہے کہ یہ زیادتی یا گناہ کی کر جائے گا، فاصلح تو وہ اصلاح کرا دے بینہم ان کے درمیان، فلا اسم علیہ اس پر کوئی گناہ نہیں. یعنی گناہ کی وصیت کو بدلنے کا کوئی گناہ نہیں. اگر جائز وصیت کی اس کو بدلا تو وہ گناہ، کسی کا حق مار لیا نہیں دیا اس کو، ہاں جی، تو وہ پھر گناہ ہوگا. ان اللہ بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم بخشنے والا ہے اور مہربان ہے. صدق اللہ.